نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، آپ کو اللہ تعالیٰ نے عمرہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے آسان فرمائے، قبول فرمائے۔ انسان زندگی میں جب کوئی کام سیکھ کر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ کام آسان فرما دیتے ہیں، اور جب انسان کسی عبادت کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول بھی فرما لیتے ہیں۔ یہی دعا مانگی تھی کہ اے اللہ عمرے کو آسان فرما اور قبول فرما۔ آسان کیسے ہوتا ہے؟ سیکھ کر کوئی کام کریں تو آسان ہو جاتا ہے، اور اے اللہ قبول فرما، کیسے قبول ہوتا ہے؟ جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اس طرح عمرہ کریں، بس وہ قبول بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس لیے عمرے کو خواتین و حضرات اتنی اچھی طرح پورے طریقے کو، باریک سے باریک چیز کو اتنا ذہن نشین کرنا ہے آج کی اس نشست میں کہ انشاءاللہ العزیز ایک کو ایک سوال کا جواب بھی مل جائے گا۔ پھر اگر کوئی سوال آئے درمیان میں ذہن میں تو اسے نوٹ کر لیجئے، کاغذ پہ نوٹ کر کے آخر میں دیجئے گا۔ درمیان میں دینا ہو تو یہاں منتظم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو دے دیجئے، وہ مجھے دے دیں گے درمیان میں انشاءاللہ۔ آپ نہ دیجئے گا درمیان میں سوال، نہ درمیان میں سوال کیجئے گا۔ کوئی بات رہ بھی جائے آپ سمجھتے ہیں تب بھی اس کو رہنے دیں، آخر میں سوال کیجئے۔ سب سے پہلے تو عمرہ جو ہم لفظ بولتے ہیں، اس لفظ کا مطلب ہے زیارت کرنا۔ عمرے کا مطلب زیارت کرنا۔ بچوں سے میری گزارش ہوگی کہ ٹیک لگانا چاہیں تو ٹیک لگا لیں، ایزی ہو کر بیٹھیں، ایزی ہو کر بیٹھیں۔ یہی حج و عمرے کے سفر میں ہم یہی سمجھاتے ہیں کہ آپ ایزی ہو کر بیٹھیں، اپنے آپ کو باندھ کے نہ بیٹھیں، جس میں آپ کو سہولت ہونا اس انداز سے بیٹھیں۔ کوئی انگریز بھی کر لیجیے، میری کہنا مانو، آرام سے بیٹھیں، مجھے معلوم، آرام سے بیٹھیں۔ تو عمرے کا لفظی مطلب ہے زیارت کرنا، اور عمرے کی کسے کہتے ہیں عمرہ؟ اس کی ڈیفینیشن کیا، اس کی تعریف کیا ہے؟ عمرہ کیا ہوتا ہے؟ یہ 4 کاموں کو اس کے کرنے کو عمرہ کہتے ہیں، بس 4 کام۔ نمبر 1 احرام باندھنا، یہ شرط ہے عمرے کے لیے۔ نمبر 2 خانہ کعبہ کا طواف کرنا، یہ فرض ہے عمرے میں۔ نمبر 3 صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، یہ واجب ہے عمرے میں۔ نمبر 4 سر کے بال منڈانا یا کتروانا واجب ہے۔ یہ 4 کام بندہ کر لے تو عمرہ پورا ہو گیا۔ احرام باندھا، طواف کیا، سعی کی، بال کٹوائے اور منڈوائے، بس 4 کام، عمرہ مکمل ہو گیا الحمدللہ۔ بچوں کو بھی یاد ہو گیا کہ 4 کام کریں تو عمرہ ہو گیا۔ اب ان 4 کاموں میں سے ہر ایک کی تفصیل۔ نمبر 1 احرام کیسے باندھنا ہے؟ اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ مرد کیسے احرام باندھے، پھر خواتین کیسے احرام باندھے۔ احرام کہاں سے باندھے، احرام کیا ہوتا ہے، اس کا لباس کیا ہوتا ہے، اس کے آداب کیا ہوتے ہیں۔ آپ حضرات میں سے بہت سے حضرات وہ ہیں جو لاہور سے ایئرپورٹ سے سیدھا جدہ اور جدہ سے مکہ جائیں گے، اور آپ میں سے کچھ حضرات ایسے ہیں کہ جن کی فلائٹ یہاں سے ڈائریکٹ مدینہ منورہ ہے۔
اگر کچھ حضرات یہاں تشریف فرما ہو تو ذرا ہاتھ کھڑا کیجیے گا تاکہ مجھے مسائل بتانے میں آسانی ہو. ڈائریکٹ جن کی فلائٹ لاہور سے پاکستان سے مدینہ منورہ ہے، بس ٹھیک ہے. اس لیے دونوں کے لیے الگ الگ احرام باندھنے کا سارا طریقہ عرض کروں گا. سب سے پہلے پاکستان سے لاہور سے جو ڈائریکٹ جدہ جا رہے ہیں اور وہاں سے مکہ، ان کے لیے پہلے باتیں بتاؤں گا انشاءاللہ. آپ حضرات خواتین احرام کیسے باندھیں گے؟ مرد حضرات گھر میں نہا دھو لیں، خوب شیمپو لگائیں، صابن لگائیں، خوشبو لگائیں، گھر میں عام کپڑے پہن لیں نہا دھو کر. اب آپ کے پاس ایک سوٹ کیس ہوگا اور ایک آپ کے پاس گلے کا بیگ ہونا چاہیے جس میں آپ پاسپورٹ وغیرہ یہ چیزیں رکھ سکیں. یہ بہت ضروری ہے گلے کا بیگ، اس لیے کہ جب آپ احرام باندھیں گے تو آپ کے پاس جیب کوئی نہیں ہوگی، آپ چیزیں کہاں رکھیں گے؟ اس لیے گلے کا بیگ بھی ہونا چاہیے. ایک آپ کا سوٹ کیس ہوگا، ایک آپ کے پاس چھوٹا تھیلا، چھوٹا بیگ ہونا چاہیے ہاتھ میں، جس میں 2 احرام کی چادریں اور ایک ہوائی چپل آپ اس کے اندر سنبھال کے رکھیں. یہ گھر سے جب چلیں نہا دھو کر کپڑے بدل کے تو یہ آپ کے پاس سامان ہونا چاہیے. اور یہ احرام والا جو تھیلا ہے یہ آپ اپنے ہاتھ میں رکھیں، کسی کو بالکل ہرگز نہ دیں. آج کل جو لوگ عمرے پہ جا رہے ہیں ایئرپورٹ پر بڑے مسائل پیش آ رہے ہیں، یہ بہت زیادہ مردوں کو مسائل پیش آ رہے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ گھر میں احرام کی چادریں اور ہوائی چپل ظاہر سوٹ کیس میں رکھ دیتی ہیں. جب گئے ایئرپورٹ کے اندر تو سب سے پہلے بورڈنگ ہوتی ہے، وہاں ٹکٹ ملتا ہے، آپ کو سیٹ نمبر ملتا ہے، ساتھ ہی سامان بک ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد امیگریشن ہوتی ہے، پھر آپ جاتے ہیں وہاں لاؤنج کے اندر. اب آپ نے ہوائی جہاز میں بیٹھنا ہے احرام باندھ کے، تو احرام ہوتا نہیں اس لیے کہ وہ تو بک ہو گیا، وہ تو مکے جا کے ملے گا، وہ تو سوٹ کیس میں تھا. پھر وہاں احرام نیا خریدنا پڑتا، بڑا مہنگا ملتا ہے ایئرپورٹ سے. اس لیے آپ حضرات کو ایک ایک چیز جو باریک باریک بتاؤں اس پر پوری توجہ رکھنی ہے. باتیں میں نہیں ہیں، اور میں کتابوں میں جو باتیں ہیں اور اب آج کل کیسے پریکٹیکل آپ نے کیسے کرنا ہے، اب عملی طور پر کیا ہو رہا ہے، اب تازہ ترین حالات وہاں کے کیا ہیں، سفر کے کیا ہیں، بالکل لیٹسٹ جو تازہ ترین حالات ہیں میں ان کے مطابق بات کر رہا ہوں. اس لیے آپ حضرات نے جی آپ گلے مل لیں، ہم بیگ جو ہے نا وہ میں سنبھالتا ہوں، آپ وہ کہیں کار کی ڈگی میں رکھ دے گا، کہیں سیٹ پر پڑا رہ جائے گا، لاؤنج میں پہنچیں گے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوگا. اس احرام کی چادر کو والے بیگ کو کسی کو نہیں دینا، اپنے ہاتھ میں رکھیے. یہ بڑے کام کا بیگ ہے، ابھی میں بتاؤں گا انشاءاللہ. یہ آپ تیار ہو کر آپ ایئرپورٹ پر پہنچے، وہاں آپ نے سوٹ کیس بک کرا دیا اور ایک گلے کا بیگ ہے، ایک ہاتھ میں احرام کی چادریں ہیں، آپ پاسپورٹ پہ مہریں لگوائیں گے. اس کے بعد آپ لاؤنج میں پہنچ جائیں گے. جب مرد حضرات لاؤنج میں پہنچیں تو وہاں پہنچ کر ایئرپورٹ کم از کم 3.5-4 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پر پہنچ جائیے، چاہے آپ کو کتنا ہی تجربہ ہو. بڑے کام کی بات عرض کر رہا ہوں، مت جائیے گا کہ بس وہ میں سب کچھ جانتا ہوں، پتہ آدھے گھنٹے میں سب کچھ ہو جائے گا. اب وہ آدھا گھنٹہ پہلے وہ بورڈنگ بند کر دیتے ہیں، اور پھر آپ نے پہلے بورڈنگ کے لیے جائیں گے تو لائنیں لگی ہوں گی، پھر آپ جب امیگریشن پر پاسپورٹ پر مہریں لگائیں گے وہاں لائنیں لگی ہوں گی، پھر اس کے بعد آپ اپنے احرام باندھنا ہے تو اس کے لیے بھی وقت چاہیے. اس لیے 3.5-4 گھنٹے پہلے عمرہ کرنے والا ایئرپورٹ پر پہنچ جائے، پابندی رکھیے. پھر اس کے بعد جب آپ اندر پہنچ جائیں تو وہاں جا کر آپ مرد حضرات وضو کیجیے، وہاں وضو کی جگہ بنی ہوئی ہے، آپ وضو کر لیں، اور وضو کرنے کے بعد آپ وہاں دیکھیں لاؤنج میں احرام باندھنے
کی جگہ ہے اس پر لکھا ہوا، ہر ایئرپورٹ پر ہوتا ہے، لاہور میں ایسا ہے، احرام باندھنے کی جگہ لکھا ہوا ہے، تو آپ وہاں تشریف لے جائیں، انتظار نہ کریں، بس لوگوں کا انتظار نہ کریں، آپ دیکھیں جگہ خالی ہے، آپ احرام کا تھیلا پکڑیں اور کمرے میں چلے جائیں، وہاں جا کر آپ اپنے جو سلے ہوئے کپڑے ہیں جو آپ نے پہنے ہوئے ہیں یہ اب لیں، اور احرام کی ایک چادر کو آپ تہبند کے طور پر باندھ لیں، ایک کو اوپر اوڑھ لیں۔ یہاں اب یہ بات بتاتا چلوں کہ یہ جو احرام کی چادریں ہیں مرد حضرات کے پاس، ان کو گھر کے اندر بھی آپ پہن کر اچھی طرح دیکھ لیں۔ گھر کے اندر احرام کی چادروں کو پہن کر تہبند، کیونکہ ہم عام طور پر تہبند باندھتے نہیں ہیں، اس لیے گھر میں پریکٹس کیجئے، پہلے انہی چادروں کو باندھ کے تھوڑا سا چند منٹ چل لیجئے اس کو پہن کر، پھر ان کو تہہ کر کے آپ بیگ میں رکھ کر آپ ایئرپورٹ آ جائیں۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ باقی سب لوگ وہاں احرام باندھنے کی پریکٹس کر رہے ہوں گے اور آپ چند منٹ میں احرام باندھ کر آپ فارغ ہو چکے ہیں۔ آپ وہ چند منٹ میں کمرے کے اندر جائیے، احرام کی دو چادریں، ایک کو تہبند کے طور پر باندھ لیں، ایک کو اوپر اوڑھ لیں، ہوائی چپل پہن لیں۔ اب یہ بیگ پھر بڑے کام کا ہے، آپ نے یہ جو اب کپڑے بدلے ہیں اور یہ جو آپ نے جوتا اتارا ہے یہ پھر اسی بیگ میں رکھیں۔ اب یہ آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہوگی وہاں یہ سامان رکھنے کی سوائے اس بیگ کی، اس میں دوبارہ رکھ لیں، اور رکھنے کے بعد ابھی آپ کے پاس جدے تک، مکے تک یہ آپ کے ہاتھ میں ہی رہے گا، یہ بک نہیں ہوگا۔ اب آپ نے احرام کی چادریں پہن لی، ہوائی چپل پہن لی، اس کے فوراً بعد آپ وہیں دیکھیں مردوں کے نماز پڑھنے کی جگہ بنی ہوئی ہے، تو آپ وہاں نماز ادا کیجئے۔ نماز ادا کر کے آپ فوری طور پر جب نماز پڑھنے لگے تو عمرے کی نیت سے، آپ احرام باندھنے کی نیت سے آپ 2 نفل پڑھیے۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھیے۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھیے۔ 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے نیت کرنی ہے عمرے کی۔ عربی میں بھی نیت کر سکتے ہیں، اپنی زبان سے بھی نیت کر سکتے ہیں۔ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ آپ کو بھی ہر ایک کو انشاءاللہ یہاں سے کتاب ملے گی، اس کتاب کو بھی آپ گلے والے بیگ میں رکھ لیں۔ یہ کتاب سعودی عرب لے جانے کی اجازت ہوتی ہے، یہ آپ کو مسائل عمرہ یہ کتاب ملے گی، تو یہ اپنے بیگ میں رکھیے، اس میں سارا بیان موجود ہے، سب چیزیں اس میں موجود ہیں الحمدللہ۔ یہ آپ حضرات کتاب میں سے کھول کر نیت کیجئے، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ اپنی زبان میں اردو میں ترجمہ کر کے بھی آپ نیت کر سکتے ہیں، پنجابی میں آپ نیت کر لیں، اردو میں کر لیں، اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اس کو آسان فرما، قبول فرما۔ یہ زبان سے کہنا ہے 2 رکعت پڑھنے کے بعد۔ پھر اس کے بعد آپ نے 3 بار تلبیہ پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک، پورا میں بھی بتاتا ہوں۔ تو لبیک اللہم لبیک تلبیہ پڑھنا ہے 3 مرتبہ۔ احرام باندھنے کے لیے 1 مرتبہ تلبیہ پڑھنا شرط ہے اور 3 بار پڑھنا سنت ہے۔ تو آپ وہیں بیٹھے بیٹھے 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد عمرے کی نیت کی، اور وہیں بیٹھے بیٹھے 3 بار آپ نے تلبیہ کہنا ہے۔ آپ کا الحمدللہ عمرے کا احرام بندھ گیا، ایک کام پورا ہو گیا، ایک کام پورا ہو گیا الحمدللہ۔ 4 کام تھے عمرے کے، احرام باندھنا، طواف کرنا، سعی کرنا، بالوں کو کتروانا یا منڈوانا، تو ایک کام مردوں نے مکمل کر لیا، احرام باندھنا۔ اب میں خلاصہ آسان طریقے سے بتاؤں، آپ مردوں نے کیسے احرام باندھا کہ آپ گھر سے نہا دھو کر آئے، ایئرپورٹ پر پہنچے، لاؤنج میں پہنچ کر آپ نے احرام کی 2 چادریں باندھی، ہوائی چپل پہنی، 2 رکعت نفل پڑھے، اس کے بعد نیت کی، تلبیہ پڑھا، احرام باندھ لیا۔ الحمدللہ ایک بات مکمل ہو گئی۔ اب اس کے بعد خواتین کیسے احرام باندھیں، اور مرد حضرات کو ایک بات بتاتا چلوں، خواتین بھی ذہن میں رکھیں کہ ان 2 چادروں کے باندھنے کا نام احرام باندھنا نہیں ہوتا، ان 2 چادروں کے کھولنے کا نام احرام کھولنا نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے صرف ابھی چادریں پہنی ہیں نا تو یہ بھی احرام نہیں بندھا،
چادریں باندھنے کو احرام باندھنا نہیں کہتے، چادروں کے کھولنے کو احرام کھولنا نہیں کہتے۔ احرام باندھنا کس کو کہتے ہیں؟ نیت اور تلبیہ۔ جب انسان عمرے کی نیت کرتا ہے اور 3 بار تلبیہ پڑھتا ہے تو احرام بندھ جاتا ہے، اس کو احرام باندھنا کہتے ہیں۔ 2 چادروں کے باندھنے کو احرام باندھنا نہیں کہتے۔ اسی طرح 2 چادروں کے کھولنے کو احرام کھولنا نہیں کہتے۔ کیوں؟ اب دیکھیے ذرا کہ اگر کوئی بندہ مکے پہنچا اور اس نے جناب نہانا ہے، نہانے کے لیے ظاہر ہے چادریں اتار کر وہ کھوٹی پہ لٹکائے گا، پھر اس کے بعد وہ جب وہ کپڑے بدلے گا تو ظاہر ہے احرام تو نہیں کھلے گا۔ احرام کھلتا کیسے ہے؟ بال کٹوانے سے۔ جب آخر میں بال کٹوائیں فوراً احرام کھل جاتا ہے، حالانکہ آپ نے احرام باندھا ہوا ہوتا، یعنی چادریں پہنی ہوئی ہوتی۔ تو احرام بندھتا کیسے ہے؟ نیت اور تلبیہ سے۔ احرام کھلتا کیسے ہے؟ بال کٹوانے سے۔ اس سے بہت سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے کہ جی وہ احرام کی چادریں اگر بدلنا چاہیں، ناپاک ہو جائیں تو بدل سکتے ہیں کہ نہیں، وہ احرام تو نہیں کھلے گا؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں کھلے گا، آپ چادریں بدل لیں۔ چادریں بدلنے سے احرام کھلتا ہی۔ پھر اسی طرح آپ حضرات نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اب خواتین کیسے احرام باندھیں۔ اس کے لیے آپ حضرات نے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ خواتین ایک تو وہ ہیں جو نماز پڑھ سکتی ہیں، ایک وہ خواتین جو نماز نہیں پڑھ سکتی۔ ان دونوں کے احرام باندھنے کے بارے میں الگ الگ بات کروں گا۔ وہ خواتین جو کہ نماز پڑھ سکتی ہیں وہ احرام کیسے باندھیں گی؟ مرد بھی غور سے سنیں، خواتین بھی غور سے سنیں، تاکہ آپ بھی اس وقت بتا سکیں باتیں کہ خواتین گھر میں نہا دھو لیں، خوشبو لگائیں، شیمپو لگائیں، نہا دھو کے تیار ہو جائیں، عام کپڑے پہنیں۔ خواتین کے لیے احرام کا کوئی لباس نہیں ہے، عام کپڑے جو پہنتی ہیں وہ پہنیں، اوپر سے عبایا برقع وغیرہ جو پہننا ہے وہ پہن لیے، پردے کا اہتمام کریں۔ بس یہ تیار ہو کر ایئرپورٹ چلی جائیں، ایئرپورٹ پہنچ کر وہاں وضو نہ ہو تو وضو کر لیں، وضو کر کے خواتین کے الگ نماز پڑھنے کی جگہ ہے، وہاں جا کر 2 رکعت پڑھیں عمرے کی نیت سے، عمرے کے احرام کی نیت سے۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد۔ پھر وہی بیٹھے بیٹھے خاتون جو ہے وہ اپنے پرس میں یہ والی کتاب رکھیں جو آج مسائل عمرہ دی جائے گی، یہ اپنے پرس میں رکھیں، اس کو کھول کر وہاں سے عمرے کی نیت کر لیں، اور یا زبانی اپنی زبان میں کہہ لیں اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتی ہوں، اس کو آسان فرما اور قبول فرما۔ پہلے 2 رکعت نفل پڑھے خاتون نے، پھر نیت کی عمرے کی، پھر اس کے بعد 3 بار تلبیہ پڑھیں گی تو خاتون کا بھی الحمدللہ احرام بن گیا۔ بہت آسان۔ نہا دھو کے گھر سے آئے، وہاں آ کے وضو کیا، 2 رکعت نفل پڑھے، نیت کی عمرے کی، اور 3 دفعہ تلبیہ پڑھا، احرام بن گیا الحمدللہ۔ اب وہ خواتین جو نماز نہیں پڑھ سکتی وہ کیسے احرام باندھیں؟ وہ خواتین جو نماز نہیں پڑھ سکتی شرعی عذر کی وجہ سے بے انتہا پریشان خواتین، ابھی سے پریشان۔ اور آپ کو عجیب بات بتاؤں، یہ صرف اور صرف ایک لائن کا مسئلہ ہے، ایک آدھی لائن کا مسئلہ ہے، اگر وہ ذہن میں ہو تو پریشانی ختم۔ اور وہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کو، زوجہ مطہرہ کو بتائی تھی، جو جامع ترمذی کے اندر موجود ہے۔ آپ مرد حضرات بھی اس کو غور سے سنیں، خواتین بھی غور سے سنیں، اور بالکل ٹینشن ختم کر دیں، پورے عمرے کے اندر ٹینشن ختم۔ احرام کیسے باندھے گی؟ نماز نہیں پڑھ سکتی۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا دین کتنا آسان ہے۔ جب دین کا پتہ ہو نا تو پھر دین پر عمل کرنا بہت آسان ہے، پتہ نہ ہو تو پھر خوف ہی خوف ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا عمرے پہ جا، اب کیا کریں گے، خواتین پریشان۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ صرف بتایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ساری ٹینشن ختم۔ اور وہ جملہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی خاتون جو نماز نہ پڑھ سکنے کی حالت میں ہو، شرعی عذر کی وجہ سے
وہ عمرے اور حج کا ہر کام کر سکتی ہے سوائے طواف کے. بات ختم. پھر میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں. ایسی خاتون حج اور عمرے کا ہر کام کر سکتی ہے سوائے طواف کے، کیونکہ وہ مسجد میں ہوتا ہے، مسجد حرام میں. اب آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا کہ یہ خاتون احرام کیسے باندھے گی؟ نماز نہیں پڑھ سکتی. اب میں پورا عمرے کا طریقہ بتاؤں گا صرف اس ایسی خاتون کے لیے. پوری توجہ رکھنی ہے، کوئی مشکل نہیں جناب، ذرا برابر پریشانی نہیں. آپ غور کیجیے گا میری باتوں پر. یہ احرام کیسے باندھے گی؟ گھر سے نہا دھو کر تیار ہو کے برقع وغیرہ پہن کے یہ ایئرپورٹ آ جائے. ایئرپورٹ میں لاؤنج میں پہنچ کر یہ خاتون جو نماز نہیں پڑھ سکتی اپنے صوفے پر بیٹھی رہے، اور اپنے صوفے پر بیٹھے بیٹھے یہ عمرے کی نیت کرے اور 3 بار تلبیہ پڑھے. احرام بندھ گیا الحمدللہ. کیا پریشانی؟ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. بس وہیں صوفے پر بیٹھے بیٹھے نیت کرنی ہے عمرے کی، یا عربی میں کر لے. اور یہ تلبیہ بھی پڑھ سکتی ہیں، کیونکہ تلبیہ قرآن مجید نہیں ہے. قرآن مجید نہیں پڑھ سکتی نا، باقی دعائیں وغیرہ تلبیہ سب پڑھ سکتے. لہذا یہ خاتون جو ہے وہ کیسے احرام باندھے گی؟ کتنا آسان ہے، دین کتنا آسان ہے کہ وہیں اپنے صوفے پر بیٹھے بیٹھے. میں نے کیا کہا کہ احرام باندھنا کس کو کہتے ہیں؟ نیت اور تلبیہ، 2 چیزیں. نیت اور تلبیہ کو کہتے ہیں احرام باندھنا. لہذا یہ خاتون صوفے پر بیٹھے بیٹھے نیت کرے عمرے کی اور 3 بار تلبیہ پڑھ لے زبان سے، ذرا سی اونچی آواز اپنے آپ کو سنائی دے، دل میں نہیں پڑھنا. تو ایسی صورت میں اس کا بھی احرام بن گیا الحمدللہ. اب یہ خاتون جدے پہنچ گئی، نماز نہیں پڑھ سکتی، وہاں مکے پہنچ گئی. جدے سے مکے پہنچی، وہاں پہنچ کے اپنے ہوٹل میں رہے. ہوٹل میں رہے، احرام باندھا ہوا، احرام باندھا ہوا. ذکر اذکار کریں، تسبیحات پڑھیں، دعاؤں کی کتابیں ہیں ہاتھ میں لے کے دعائیں پڑھیں، تسبیحات کریں، اللہ کا ذکر کریں. 2-3 دن 4 دن بعد جب فارغ ہو جائیں تو ایسی صورت میں پھر نہا دھو کے جا کے طواف کریں، سعی کریں، بال کو تروائیں، عمرہ ہو گیا. پریشانی بتائیں مجھے؟ کوئی پریشانی نہیں. اس لیے بالکل نہ گھبرائیں، بالکل گھبرائیں. آپ حضرات بہت اچھی طرح ذہن میں رکھیں. اسی طرح وہ خواتین جو عمرہ تو کر لیتی ہیں کہ جو عمرہ ہم نے ٹھیک کر لیا، پھر مدینہ منورہ جاتے ہیں، مدینہ منورہ سے واپس کبھی آنا ہوتا ہے، تو پھر وہاں اگر کیفیت شروع ہو جائے نماز نہ پڑھنے کی تو جی وہ احرام کیسے باندھیں گی، اب کیا ہوگا؟ تو بہت آسان سی بات ہے کہ جی وہ جب مسجد نبوی سے مدینہ منورہ سے آنے لگے تو بئر علی پر احرام باندھتے ہیں. وہاں بس میں بیٹھے بیٹھے وہ نیت کر لیں، تلبیہ پڑھ لیں، ان کا احرام بن گیا. مکے آ جائیں، مدینہ منورہ سے مکے آ گئے تو وہاں آ کر پھر 2-3 دن 4 دن انتظار کر لیا ہوٹل میں. پھر اس کے بعد جناب طواف کیا، پاک ہو کے طواف کیا، سعی کی، بال کتروائے، عمرہ وہ بھی ہو گیا، واپس آ جائے. اسی طرح یہ خاتون جب مکے میں رہے تو کیا مسجد حرام کے پاس جا سکتی ہے؟ کیا مسجد نبوی تک جا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، جی ہاں. اس کا طریقہ ہے کہ مسجد حرام سے باہر بھی خانہ کعبہ کی جو مسجد حرام کی دیواریں ہیں اس کے باہر انہوں نے بڑے بڑے فرش بنائے، خوب ہوٹلوں کے درمیان، اس کے درمیان پورا فرش بنا ہوا ہے. وہاں بے شمار خواتین کے حلقے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، باقاعدہ حلقے بن. جب آپ غور سے دیکھیں گے نا وہاں پہنچ کے، یہ پارٹیشن خواتین کے لیے، یہ مردوں کے لیے، انہوں نے جنگلے لگا کے جگہ بنائی ہوتی. تو یہ خاتون جائے نماز لے اور جائے نماز لے کے وہاں بیٹھ جائے، کیونکہ وہ مسجد نہیں ہے، وہ مسجد نہیں ہے. خانہ کعبہ کے باہر جو جگہ بنی ہوئی ہے مسجد حرام کے، وہاں مسجد نہیں ہے. تو وہاں یہ جائے نماز لے کے چلی جایا کریں سب کے ساتھ. جب سب واپس آنے لگے ان کے ساتھ واپس آ جائیں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ نماز نہیں پڑھ سکتی. سب کے ساتھ جائیں، سب کے ساتھ واپس آ جائیں. یہی مسجد نبوی میں ہے کہ مسجد نبوی میں ہوٹل میں سے جائیں، کیونکہ خاتون بیٹھی سوچتی رہتی کہ میں کیا کروں، میں تو جا ہی نہیں سکتی. جی آپ چلیں مسجد نبی تک جائیں. مسجد نبی کے گیٹ سے باہر بے شمار خواتین، ہزاروں خواتین جائے نمازیں بچھا کے بیٹھی ہوتی ہیں. وہاں جائے نماز بچھا کے بیٹھ جائیں، ذکر اذکار کریں، تسبیحات کریں. جب مرد ساتھ آنے لگے واپس تو آپ ان کے ساتھ ہوٹل واپس آ جائیں. چند دنیں گزر جاتی، بالکل پریشان نہیں ہونا. انشاءاللہ عمرہ بہت اچھا ہو جائے گا.
تو اب میں نے بتایا کہ احرام کیسے باندھیں خواتین، مردوں کا احرام کا طریقہ، خواتین کے احرام کا طریقہ. نیت کی 3 بار تلبیہ پڑا، احرام بند گیا. اور پھر جب احرام بند جائے تو پھر ایک اور خوف ہوتا ہے عمرہ کرنے والوں پر. وہ جی سنا ہے حج میں نا اور عمرے میں یہ جو احرام کی پابندیاں ہوتی ہیں بڑی سخت ہوتی ہیں، احرام کی پابندیاں بڑی سخت ہوتی ہیں، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. یہ بھی میں نے بتایا کہ نہ جاننے کا خوف ہوتا ہے، جہالت کا ایک خوف ہوتا ہے. جب دین پتہ چل جائے، دینی مسائل پتہ چل جائے، ایک دم آپ کا ذہن ہلکا ہو جائے گا انشاءاللہ. احرام کی کل 7 پابندیاں آپ ذہن میں رکھ لیں، بس 7 پابندیاں احرام کی. انشاءاللہ آپ میں سے جو تربیت کا مقصد بھی ہے، آپ میں سے ایک خاتون بھی، ایک مرد بھی انشاءاللہ ان 7 پابندیوں کی خلاف ورزی نہیں ہوگی انشاءاللہ. پتہ ہے نا، جب پتہ ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے بچنے کی توفیق دے دے. اب یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ بچے ماشاءاللہ جا رہے ہیں، ساتھ میں دیکھ رہا ہوں بچے بھی موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بچوں کو ضرور ساتھ لے جائیں عمرہ کرنے کے لیے، اللہ توفیق دے نا. بچوں کو ضرور ساتھ لے جائیں، اس لیے کہ بچے جب بچپن میں ان در و دیوار سے آشنا ہو جائیں گے نا، اللہ ان بچوں کی حفاظت کرے گا، یہ گمراہی سے بچے رہیں گے. یہ ان در و دیوار کی برکت ہے. بچپن میں دکھا دیں مکہ مدینہ، بڑے ہو کر بھی چلے جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ بچے جو جا رہے ہیں نابالغ بچے، ان کے بارے میں آپ نے فکر مند نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا. نابالغ بچے 14-15 سال سے کم عمر کے جو بچے بچیاں ہیں نابالغ، اب میں ان کے بارے میں بتانے لگا ہوں پوری توجہ سے. یہ 7 پابندیاں ان بچوں کے لیے نہیں ہیں. احرام کی کوئی پابندی ان بچوں کے لیے نہیں ہے. کوئی خلاف ورزی ہو جائے، کوئی دم وغیرہ کچھ واجب نہیں ہوتا، نہیں عمرہ خراب ہوتا، نہیں احرام خراب ہوتا، پرواہ نہ کرے. پتہ نہیں وہ بچے کو وضو کرنے کا طریقہ آتا ہے نہیں آتا ہے، نابالغ بچے کی بات کر رہا ہوں. چھوٹا بچہ ہے گود میں، بالکل پرواہ نہ کریں اس کو جناب، بس نہلا دھلا کر کپڑے صاف ستھرے بدل کر پیمپر شمپر باندھ لیں، بس ہاؤس پیمپر کے اندر پیشاب وشاب کرتا رہتا ہے، خوش ہوتا ہے، وہ پرواہ نہ کریں. ان کا طواف بھی ہو گیا، سعی بھی ہو گئی، عمرہ بھی ہو گیا الحمدللہ، بالکل پرواہ نہ کریں. چھوٹے بچے جو بالکل بول بھی نہیں سکتے، ان کی طرف سے تلبیہ بھی آپ خود ہی پڑھ لیں. ایک دفعہ اپنی طرف سے پڑھیں، ایک دفعہ بچے کی طرف سے پڑھیں. یہ جو ماشاءاللہ ہوشیار بچے ہیں ان کو تلبیہ سکھائیں، یہ تو سارے کام پورے کریں گے. ان کو تلبیہ بھی کہلوائیں، ان کا احرام بھی باندھیں ماشاءاللہ. پھر ان سے غلطی ہو جائے تو گھبرانا نہیں، ان سے غلطی بالکل معاف. نابالغ بچوں سے عمرے کے اندر غلطی بالکل معاف، اس لیے اپنے ذہن کو بالکل ہلکا کریں. لیکن جو سمجھدار بچے ان کو کوشش کریں کہ لائن پہ رہیں، سیکھیں وہ کہ بھی بات صحیح بات کیا ہے وہ سیکھیں. الحمدللہ آپ نے احرام باندھ لیا تو اب 7 پابندیاں ہیں جو آپ کے لیے شروع ہو جائیں گی. نمبر 1، مرد احرام کی حالت میں سلا ہوا کپڑا نہیں پہنیں گے. مرد احرام کی حالت میں سلا ہوا کپڑا نہیں پہنیں گے. خواتین پہن سکتی، ایک شرط، ایک پابندی پوری ہوگی. نمبر 2، مرد احرام کی حالت میں اپنے سر کو اور اپنے چہرے کو نہیں ڈھانپیں گے. مرد احرام کی حالت میں اپنے سر کو اور اپنے چہرے کو نہیں ڈھانپیں گے، کپڑا نہیں لگیں گے. ٹوپی بھی نہیں پہنیں گے احرام کی حالت، ننگے سر، نماز بھی ننگے سر احرام کی حالت. اور خواتین سر کو ڈھانپیں گی اسکارف سے، اسکارف پہنیں گی. چادر اور دوپٹہ یا شال لینے کے بجائے احرام کی حالت میں اسکارف پہنیں تاکہ بال نہ کھلے. اور جب وضو کریں تو اسکارف کے نیچے ہاتھ پھیریں، اسکارف کے اوپر وضو نہ کریں، مسا نہ کریں. اسکارف کے نیچے ہاتھ ڈال کے گیلا مسا کر لیں. چہرے پر کپڑا نہ لگنے دیں، اس کے لیے پی کیپ ہے. وہ پی کیپ خواتین کو ایک دفعہ ضرور لے دیں. یہ خواتین گھر میں ایک دفعہ آپ سب حضرات، مرد حضرات جو ہے نا، یہاں الحمدللہ وہ پی کیپ دستیاب ہے، تو کوئی حرج کی بات ہے، گھبرانا نہیں، صرف چند گھنٹے کے لیے ہے.
یہ جو آپ 10-15 دن کے لیے جا رہے ہیں 2 ہفتے کے لیے، 2 ہفتے کی نہیں پہننا، یہ چند گھنٹے پہننا ہے بس، صرف جب آپ نے احرام باندھا ہے بس۔ یہ احرام کی پابندیاں صرف 1 دن کے لیے ہیں بس، یہ 15 دن کے لیے نہیں ہے۔ احرام کی پابندیاں صرف اس وقت ہیں جب آپ پاکستان سے عمرے کا احرام باندھ کے جا رہے ہیں اور وہاں جا کر احرام عمرہ کر کے احرام کھول دیں گے، یہ پابندیاں ختم سب۔ یہ 7 پابندیوں میں سے ایک بھی نہیں رہے گی، اس لیے اپنے دن کو ہلکا رکھیں۔ یہ 2 ہفتے کے لیے پابندیاں نہیں ہیں، 1 دن کے لیے صرف۔ تو یہ خواتین پردے کا اہتمام کریں، کیسے کہ یہ سکارف پہننے کے بعد یہ والی پی کیپ یہ اپنے سر کے اوپر لے لیں اور یہ بالکل اندر سے دیکھ سکیں گے، بہت اچھی طرح دیکھ سکیں گے۔ آپ گھر میں اس کو ٹرائی ضرور کروائیے۔ خاتون اگر چہرے کا پردہ عمرے کے اندر کر لینا تو طواف کرتے ہوئے، سعی کرتے ہوئے الحمدللہ اللہ تعالیٰ ایک نور عطا فرماتا ہے، اور پردے کی اہمیت وہاں معلوم ہوتی ہے، بالکل کوئی دقت نہیں ہوتی اس میں، اور چہرے پر کپڑا بھی نہیں لگتا۔ تو دوسری پابندی کیا ہو گئی کہ مرد حضرات اپنے سر کو اور چہرے کو کپڑا نہیں لگائیں گے، ڈھانپیں گے نہیں، اور جو خواتین ہیں وہ اپنے سر کو ڈھانپیں گی اسکارف سے اور چہرے پر کپڑا نہیں لگنے دیں گی، پردہ کریں گی۔ اور یہ ہوائی جہاز میں بھی جب بیٹھ جائیں تو تب بھی ضرورت پیش نہیں آتی، پھر جب وہاں اپنے ہوٹل میں جائیں گے تب بھی یہ نہیں پہننا، صرف سعی کرتے ہوئے، طواف کرتے ہوئے راستے میں بس یہ پہننا ہوگا، اور اس کے بعد ایک عمرہ کر کے چھٹی، بس اس کے بعد یہ نہیں پہننا پی کیپ کو۔ پردے کا اہتمام رہے۔ 2 باتیں ہوں گی، 2 شرطیں، ایک سلا ہوا کپڑا اور ایک چہرہ اور سر ڈھانپنے کا مسئلہ، 2 ہو گئے۔ نمبر 3، مرد اور خواتین اپنے سر کے بالوں کو، جسم کے بالوں کو احرام کی حالت میں نہیں کاٹیں گے۔ نمبر 3، مرد اور خواتین کے لیے احرام کی حالت میں جسم کے بالوں کو کاٹنا، مونڈنا منع ہے، اور یہ پابندی صرف 1 دن کے لیے عمرے میں بس، نہ گھبرائیں خواتین حضرات، یہ پابندی صرف 1 دن کے لیے بس، 15 دن نہیں، پورے سفر کے لیے نہیں ہے۔ اور ایک آدھ بال گر جائے مسح کرتے ہوئے، خارش کرتے ہوئے، کوئی ایک آدھ بال گر جائے تو اس سے کچھ نہیں ہوتا، بالوں کو کاٹنا نہیں ہے، مونڈنا نہیں ہے بس، ایک آدھ گر جائے تو گھبرانا نہیں ہے، گر جائے بال کو رہ جائے۔ 3 پابندیاں ہو گئی۔ نمبر 4، مرد اور خواتین احرام کی حالت میں اپنے ہاتھ پاؤں کے ناخن نہیں کاٹیں گے، ہاتھ کے ناخن نہیں کاٹیں گے احرام کی حالت میں، 1 دن کی پابندی ہے جناب بس۔ نمبر 5، مرد اور خواتین احرام نہیں لگائیں گے، خوشبودار صابن استعمال نہیں کریں گے، یہ بھی 1 دن کی پابندی ہے، کوئی کچھ نہیں ہوتا، صابن استعمال نہیں کیا تو خوشبو نہیں لگائی، 1 دن 20-22 گھنٹے بس، باقی 15 دن آپ لگائیں، خوشبو لگائیں جب احرام نہیں باندھا ہوگا۔ 5 ہو گئی پابندی۔ نمبر 6، مرد حضرات بند جوتے، جرابیں، موزے، دستانے نہیں پہن سکتے۔ مرد حضرات احرام کی حالت میں بند جوتے، جرابیں، دستانے نہیں پہن سکتے، خواتین یہ سب پہن سکتے۔ 6 ہو گئی۔ یہ بھی صرف 1 دن کی پابندی ہے عمرے میں بس، بار بار کہہ رہا ہوں، گھبرانا نہیں ہے، یہ نہیں کہ 2 ہفتے بند جوتے ہی نہیں پہننا، نہ، صرف 1 دن عمرے کا احرام کی حالت۔ نمبر 7، اگر بیوی ساتھ ہو تو احرام کی حالت میں ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتے، اور ازدواجی تعلق کے کاموں میں سے کوئی اور کام بھی بالکل نہیں کر سکتے۔ بات مکمل ہو گئی، 7 پابندیاں کو لوگ، یہ احرام کی پابندیاں ہیں بس۔ اب آپ انشاءاللہ العزیز ایک بھی مرد اور خاتون ایسی نہیں ہوگی جس سے احرام کی خلاف ورزی ہو جائے، کیونکہ پتہ لگ گیا نا، اور ان باتوں سے بچنا کیا مشکل ہے، کوئی مشکل نہیں، 1 دن کی بات ہے بس۔ اور ایک گزارش ہو رہی کہ احرام باندھتے ہوئے جب آپ تلبیہ پڑھیں
بعد میں جب تلبیہ پڑھیں تو پورا پڑھیں. اس کے لیے خواتین سے گزارش ہے کہ میں اب تلبیہ پڑھوں گا تو میرے ساتھ ساتھ تلبیہ پڑھیں آہستہ آواز سے، اتنی کہ خود ان کو سنائی دے، باہر آواز نہ آئے. اور مرد حضرات خوب اونچی آواز سے تلبیہ پڑھیں، اور وہاں بھی آپ نے اسی طرح اونچی آواز سے تلبیہ پڑھنا ہے. اس لیے کہ بہت سے حضرات جب ہوائی جہاز میں اور آگے جائیں تو تلبیہ پڑھنے کو کہیں نا تو بس وہ لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک پڑھتے رہتے ہیں، پورا تلبیہ نہیں پڑھتے. آپ حضرات جب تربیت لے کر جا رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جامع ترمذی میں صحائح ستہ کی کتابوں میں جو پورا تلبیہ لکھا ہے وہ آپ نے ابھی تربیت کے لیے آپ پڑھ لیجیے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ ایک مرتبہ بھی تلبیہ ہوا. اب دوسری مرتبہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. دو مرتبہ ہو گیا. تیسری مرتبہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. الحمدللہ. اب آپ حضرات انشاءاللہ چند روز بعد آپ حرم شریف میں اسی طرح تلبیہ پڑھ رہے ہوں گے انشاءاللہ. یہ الحمدللہ احرام مکمل ہو گئے. 4 کام تھے عمرے کے، ابھی احرام مکمل ہوا. پھر اس کے بعد آپ ہوائی جہاز میں بیٹھ جائیں گے. ہوائی جہاز میں بیٹھ کے بس ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو بھی کوئی باتھ روم جائے نا، ٹوائلٹ میں جائے، واش روم میں جائے، تو وہ وہاں صابن استعمال نہ کرے. وہ ہینڈ لوشن ہوتا ہے ہاتھ دھونے کے لیے، وہ استعمال نہ کرے کیونکہ وہ خوشبودار ہے. ہر ایک کو بتانا ہوگا، جو جا رہا ہے اس کو سمجھانا ہوگا. وہاں جا کر باتھ روم چھوٹا سا ہوتا ہے ہوائی جہاز کا، وہاں حاجی پھر پریشان ہوتا ہے، کہتے میں احرام کو ٹانگ دیتا ہوں، پھر پہن کر باہر آ جاؤں گا تو احرام تو نہیں کھلے گا. تو آپ کو پتہ چل گیا کہ احرام نہیں کھلتا، آپ اپنے کپڑوں کو ناپاک ہونے سے بچا سکتے ہیں. اور کوئی خاص بات نہیں. آپ جدے پہنچ جائیں گے، جدے پہنچ کے اپنا سامان کی فکر کریں، اپنا سامان خود تلاش کریں، کسی کے اوپر نہ چھوڑیں. اپنا سامان اس کے اوپر نام شام لکھیں اپنا، اور سامان لے کر اپنے ہاتھ میں رکھیں جدہ ایئرپورٹ پر. اور ایک چھوٹی سی بات اب بتانے لگا ہوں، اس پر آپ نے خواتین نے مردوں نے بڑی توجہ دینی ہے. آپ کے ساتھ خاتون ہیں تو اپنے ساتھ بس میں سوار کروائیں، اور آپ کا جو سامان ہے وہ جس بس میں رکھا جائے اس بس میں آپ نے بیٹھنا ہے. سامان پر نظر رکھیں، یہ نہیں کہ بس ٹھیک ہے سارے ہی جا رہے ہیں، نہ بالکل نہیں. آپ اپنے سامان جس بس میں رکھا جائے غور کریں، آپ نے اسی بس میں بیٹھنا ہے. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ باقی بسیں وہاں ہوٹل کے سامنے علاقے میں جا کے جگہ بدل کے کھڑی ہوں گی. سارے ہوائی جہاز کی سواریاں ایک بس میں نہیں جاتی. آپ کا سامان پتہ نہیں کس بس میں ہے. پھر احرام باندھا ہوگا اور دھوپ کے اندر گرمی میں آپ سامان تلاش کر رہے ہوں گے، بڑی دقت ہوتی ہے. اس وقت تھوڑی سی توجہ دے لیں. بڑی ٹیکنیکل چھوٹی باتیں ہیں لیکن بڑے آرام کی باتیں ہیں کہ آپ جس بس میں سے نکلیں گے اسی میں سے سامان نکلے گا. آپ سامان پکڑ کر اپنے کمرے میں جائیے. جب آپ جدہ ایئرپورٹ سے مکے پہنچیں گے تو آپ کو لاہور سے گھر سے روانہ ہوئے 20-22 گھنٹے ہو چکے ہوں گے. گھبرانا نہیں، سفر تھوڑا سا ہے لیکن یہ سارا پروسیجر مکمل کرتے کرتے مکے پہنچتے پہنچتے آپ کو 20-22 گھنٹے ہو گئے. اس لیے اب طواف کرنے میں جلدی نہ کریں. پہلے آپ کمرے میں جائیے، سامان رکھیں کمرے میں، وہاں جا کے آرام کریں. کیونکہ ابھی آپ نے 2.5-3 گھنٹے 3-3.5 گھنٹے آپ نے عبادت کرنی ہے. اس لیے اپنے اندر ہمت پیدا کریں، جلدی نہ کریں.
آپ آرام کریں اپنے کمرے کے اندر، احرام باندھا ہوا ہے، تھوڑی دیر سو جائیں، آرام کریں 1-1.5 گھنٹہ، زیادہ نمازیں قضا نہ ہو، بس 1-1.5 گھنٹہ آرام کر لیں، کچھ کھا پی لیں، پھر اس کے بعد نہانا چاہیں، فریش ہونا چاہیں نہا دھو لیں، لیکن صابن استعمال نہیں کرنا ہے، احرام باندھا ہوا ہے۔ آپ نہا دھو سکتے ہیں، فریش ہو سکتے ہیں، وضو کر لیجئے، نہا دھو لیں، اور پھر اس کے بعد تازہ دم ہو کر طواف کرنے کے لیے جائیں، جب بالکل فریش ہو جائیں پھر طواف کرنے کے لیے جائیں۔ خواتین وغیرہ جلدی نہ کریں، بس عمرہ کرو فٹافٹ فارغ ہو جائیں، نہ بالکل نہیں، اپنے آپ کو ہمت رکھیں، خواتین کا بھی احساس کریں، خواتین کو بھی آرام پہنچائیں، پھر بھی آرام کرو، جب فریش ہو جاؤ پھر جاؤ۔ اس کے بعد جب آپ فریش ہو کے طواف کے لیے روانہ ہونے لگے تو آپ کے مرد حضرات کے گلے میں صرف ایک بیگ ہونا چاہیے اور خواتین کے پاس پرس ہونا چاہیے، بالکل ہاتھ میں جانماز بھی نہ رکھیں، کوئی چیز ہاتھ میں نہ رکھیں، کوئی سامان ہاتھ میں رکھیں، جب آپ خالی ہاتھ ہو، صرف گلے میں آپ کا بیگ ہو اور یہ مسائل عمرہ والی کتاب آپ کے پاس موجود ہو، اور آپ روانہ ہونے کی کوشش فرمائیں۔ جب آپ روانہ ہونے لگے تو ایسی صورت کے اندر ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا کہ 5-5 6-6 افراد مل کر روانہ ہوں طواف کرنے کے لیے۔ خاص طور پر جو نئے حضرات ہیں وہ ان کو چاہیے پہلے سے ہی رابطہ کر لیں اپنے ساتھیوں سے کہ جنہوں نے پہلے حج یا عمرہ کیا ہوا ہے، تجربہ ہے، ان کو میں سے ایک آدھ ساتھی ضرور لے لیں طواف کرنے کے لیے، ایک آدھ ساتھی ضرور رکھیں اپنے ساتھ، اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ جب آپ روانہ ہونے لگے اپنے ہوٹل سے، اپنی بلڈنگ سے، تو خواتین حضرات اب ایک اور کام کریں کہ اپنے ہوٹل سے جہاں سے روانہ ہونے لگے تو آپ کے بیگ کے اندر ایک تسبیح طواف ہونی چاہیے۔ خواتین حضرات ابھی انشاءاللہ آپ کو پیکٹ ملے گا، تو اس پیکٹ کے اندر آپ کو گفٹ میں ایک تسبیح ملے گی طواف کی، یہ پاکستان سے اپنے گلے کے بیگ میں ڈال لیں، ہر ایک کو ملے گی یہ تسبیح طواف 7 دانوں والی۔ یہ بڑے کام کی تسبیح ہے جناب، ابھی میں بتاؤں گا آپ کو، بڑے کام کی تسبیح ہے 7 دانوں والی تسبیح۔ یہ اپنی انگلی میں ڈال لیں، کسی بھی انگلی میں ڈال لیں، اور یا اپنے گلے کے بیگ رکھ لیں، پاکستان سے روانہ ہوتے وقت گلے کے بیگ میں رکھ لیں۔ اب آپ جب طواف کرنے کے لیے جائیں تو ایک آپ کے پاس تسبیح طواف ہونی چاہیے، ایک آپ کے پاس گلے کا بیگ ہونا چاہیے، اور جس بلڈنگ میں آپ ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں ہر بلڈنگ والے کے پاس ایک وزٹنگ کارڈ ہوتا ہے، تعارفی کارڈ، جس پر پتہ لکھا ہوتا ہے اس جگہ کا اور پورا ٹیلی فون نمبر وغیرہ یہ ہوتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ خواتین کے اپنے بیگ میں بھی وہ رکھیں، کیونکہ آپ ماشاءاللہ بہت ہوشیار، لیکن آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ آپ کے پاس وہ کارڈ ہوگا، آپ کسی ٹیکسی والے کو دکھائیں گے، انشاءاللہ وہ آپ کو جگہ تک پہنچا دے گا، اس میں ساری معلومات ہوتی ہے، اس لیے وہ تعارفی کارڈ ہوٹل سے، وزٹنگ کارڈ وہ ضرور لے لیں۔ یہ لے کر اب آپ روانہ ہو جائیں۔ کوشش کریں آج کل کے میں موسم کا بھی لحاظ رکھ کر آپ لوگ خواتین بزرگ حضرات جو ہیں وہ دھوپ میں نہ نکلیں، دھوپ میں، رش میں اور حبس کی جگہوں میں آپ حضرات نے خواتین کو بھی اور اپنے آپ کو بھی بچا کے رکھنا ہے، بس پھر آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ تو دھوپ کے وقت میں طواف کرنے کے لیے نہ جائیں، یعنی دوپہر 11 بجے سے لے کر اور 4 بجے تک آپ اس میں کوشش کریں کہ دھوپ میں وہاں باہر نہ نکلیں۔ ہاں آپ اگر حرم میں پہنچ چکے ہوئے ہیں، پہلے سے حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور چھاؤں ہے، تو پھر آپ 11 بجے سے 4 بجے کے میں طواف کرتے رہیں، وہاں سارا ایئر کنڈیشن ہے، وہاں کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن سفر کرنا دھوپ میں اور اس سے بچائیں خواتین کو بھی اور آپ خود بھی آج کل موسم کے اعتبار سے۔ اب الحمدللہ آپ جب روانہ ہونے لگے تو سیدھا خانہ کعبہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف روانہ ہو جائیں، راستے میں خوب اونچی آواز سے تلبیہ پڑھیں، اور جب وہاں پہنچ جائیں تو کسی بھی دروازے سے داخل ہو جائیں۔ وہاں آپ کتابوں میں یہ پڑھتے ہیں فلاں دروازے سے داخل ہو جائیں، اور فلاں دروازے کو تلاش کرنے میں آدھا گھنٹہ ویسے لگ جائے گا اور تھک جائیں گے، آپ طواف کرنے سے پہلے تھک جائیں گے، اس لیے یہ کام نہ کریں۔ اب دور جدید میں وہاں تعمیر بالکل بدل چکی ہے،
اس لیے آپ کسی بھی دروازے، جہاں جس دروازے سے مرضی داخل ہو جائیں، داخل ہونے کے وقت آپ ایک بات ذہن میں رکھیں گے خواتین و حضرات، کہ اب جو نئی تعمیر ہے، چاروں طرف جو نئی تعمیر ہے، اس میں جب آپ داخل ہوں گے مسجد حرام میں تو آپ فرسٹ فلور پہ پہنچیں گے، آپ گراؤنڈ فلور پہ نہیں پہنچیں گے۔ جدید تعمیر کا میں آپ کو پورا اچھی طرح ابھی سے بتا دوں کہ آپ جب داخل ہوں گے تو آپ فرسٹ فلور پہ جائیں گے، آپ گراؤنڈ فلور پہ جہاں خانہ کعبہ ہے اور جہاں نیچے زمین پہ طواف ہوتا ہے وہ جگہ آپ نہیں پہنچیں گے، ابھی آپ فرسٹ فلور پہ رہیں گے۔ پھر جب فرسٹ فلور پہ کہیں سے بھی داخل ہو جائیں تو وہ طواف کرنے کی جگہ ہے، وہاں بھی آپ طواف کر سکتے ہیں، اگر نیچے رش ہو تو وہاں طواف کر لیجیے، اور آپ اگر نیچے گراؤنڈ فلور میں اترنا چاہتے ہیں تو اس طواف کرنے کی جگہ کو آپ چلتے جائیں چلتے جائیں چلتے جائیں تو آگے جا کر سیڑھیاں آئیں گی، الیکٹرانک سیڑھیاں بھی لگی ہوئی ہیں اور عام سیڑھیاں بھی ہیں، چاروں طرف خوب سیڑھیاں لگی ہوئی ہیں، وہاں آپ ایک دم نیچے گراؤنڈ میں اتر سکتے ہیں، وہاں جا کر طواف کر شروع کر دیجیے گا، یا آپ اپنے آپ کو وہاں دیکھ لیجیے گا۔ جب آپ مسجد حرام میں داخل ہونے لگے تو جاتے ہوئے ہوٹل سے آپ کے بلکہ پاکستان سے ہر خاتون ہر مرد کو دیا جائے گا جوتا رکھنے کے لیے، کپڑے کا تھیلا دیا جائے گا جوتا رکھنے کے لیے، یہ بھی اپنے گلے کے بیگ میں رکھ لیں۔ جب مسجد حرام میں داخل ہو تو جوتا اس کے اندر رکھ لیں اور جوتے کو ساتھ ہی رکھ لیں، چاہے وہ ایک شاپر بڑا سارا رکھے، وہ جو کندھے کے پیچھے رکھنے والا ہوتا ہے وہ اپنے ساتھیوں میں کسی ایک کو دے دے، سارے جوتے اس کے اندر رکھ لیں، جوتے کوشش کریں کہ پاک ہوں، اور وہ پیچھے رکھ لیے، اور اب آپ اس سمے طواف سعی وغیرہ کرتے رہے، جوتے اپنے ساتھ رکھیے۔ یہ جوتے کا تھیلا آپ کو اس لیے دیا جا رہا ہے، جوتا اپنے ساتھ رکھیے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا کیا فائدہ ہوگا یہ آخر میں بھی بتاؤں گا، جب وقت آئے گا انشاءاللہ ابھی بتاؤں گا۔ تو اس لیے آپ یہ جوتا ساتھ رکھیے، وہاں نہ رکھیں، کہیں درمیان میں خانوں میں رکھ کر نہ جائیں، اپنے ساتھ رکھیں۔ جب آپ جوتے اتار لیں، تھیلے کے اندر رکھیں، اور پھر اس کے بعد آپ حضرات مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں، سب ساتھی ایک دوسرے کو سکھائیں کہ جی یہ دعا پڑھنی، آپ اونچی آواز میں پڑھ لیں، باقی بھی پڑھ لیں گے، اور مسجد حرام میں داخل ہوتے وقت آپ فوراً وہاں اعتکاف کی نیت کر لیں۔ ساتھیوں کو اس وقت یاد نہیں رہتا، گھبراہٹ ہوتی ہے طبیعت میں نا، ٹینشن ہوتی ہے، یاد نہیں رہتا، آپ کہیں بھائی وہ اعتکاف کی نیت کر لیں، تو بس اعتکاف کی نیت ہی کرنی ہے نا، میں یہاں جب تک رہوں گا، تو جب تک آپ طواف کرتے رہیں گے آپ مسجد حرام میں رہیں گے، آپ کو مسجد حرام خانہ کعبہ میں اعتکاف کرنے کا ثواب ملے گا مفت، اس لیے اعتکاف کی نیت بھی کر لیں۔ اور اب آپ تلبیہ پڑھتے ہوئے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، تلبیہ پڑھتے ہوئے خواتین حضرات آپ آگے چلیں۔ جب آپ کو فرسٹ فلور سے ہی الحمدللہ اب جو نئی تعمیر مکمل ہو چکی ہے، اس میں وہ جو پہلے جو لوگ حضرات گئے تھے نا، وہ جو ویل چیئر کے لیے رنگ بنائے تھے دو، وہ اب سب ختم ہو گئے، بالکل صاف، یعنی آپ فرسٹ فلور پہ جائیں گے تو چند قدم آپ چلیں گے تو آپ کو خانہ کعبہ نظر آنا شروع ہو جائے گا، بلکہ بڑا واضح نظر آتا ہے، نیچے سے اتنا واضح نظر، اوپر سے بہت اور واضح نظر آتا ہے۔ آپ جب وہ جالی کے پاس پہنچے، وہ جو گرل لگی ہوئی ہے، تو آپ کو خانہ کعبہ نظر آنا شروع ہو جائے گا، تو فوراً خانہ کعبہ کو دیکھنا شروع کر دیں، اور اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں اور دعائیں مانگیں وہاں، اس لیے کہ خانہ کعبہ کو دیکھتے ساتھ جب انسان مانگے تو جو دعا مانگے وہ قبول ہو جائے، اس لیے جب آپ خانہ کعبہ کو دیکھیں تو دیکھتے ساتھ پہلی دعا یہ مانگیں کہ اے اللہ میں جو دعا مانگوں وہ قبول فرما، جو دعا مانگوں وہ قبول فرما، پہلی دعا یہی مانگیں، اے اللہ میں جو دعا مانگوں وہ قبول فرما، آپ جو دعا مانگیں گے وہ قبول ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اب اس کے بعد آپ نیچے اتریں، دعائیں مانگنے کے بعد اوپر طواف کرنا چاہیں اوپر طواف کر لیں، جہاں آپ کو سہولت نظر آئے۔ جب طواف شروع کرنے لگے تو آپ حضرات نے وہاں پہنچ کر سب سے پہلے گرین ٹیوب لائٹ کو تلاش کرنا ہے، گرین ٹیوب لائٹ کو تلاش کرنا ہے، سبز ٹیوب لائٹ، اب یہ اس کا تذکرہ میں بار بار کروں گا، وہاں سے آپ نے طواف شروع کرنا ہے۔ آپ دیکھیں گرین کی ٹیوب لائٹ کہاں لگی ہوئی ہے، یہ ہر جگہ ہر فلور میں انہوں نے ایک ایک گرین ٹیوب لائٹ لگائی ہوئی ہے، لمبی کر کے،
یہ اصل میں یہ چیز کیا ہے، میں آپ کو اس کی پوری حقیقت پہلے کھول دوں۔ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھایا تھا کہ طواف کہاں سے شروع کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھایا تھا کہ خانہ کعبہ کا وہ کونا جس کونے میں حجر اسود لگا ہوا ہے وہاں سے طواف کیا کرو، وہاں سے طواف شروع کیا کرو۔ بہت آسان سی بات ہے۔ کعبہ وہ کونا جس کونے میں حجر اسود لگا ہوا ہے وہاں سے طواف شروع کرنا چاہیے۔ اب حجر اسود لگا ہوا ہے عام بندے کے کندھے کے برابر، اتنا اونچا ہے بس۔ اب وہ جب رش ہوتا ہے، لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں تو وہ نظر ہی نہیں آتا حجر اسود۔ اب کہاں سے طواف شروع کریں؟ وہ چاروں کونے ایک جیسے لگ رہے ہوتے ہیں۔ اب اس کے لیے کالی پٹی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ جی کالی پٹی نظر نہیں آتی تھی۔ اب انہوں نے گرین ٹیوب لائٹ لگا دی۔ خانہ کعبہ کے جس کونے میں حجر اسود لگا ہوا ہے بالکل اس کے سامنے برآمدے میں گرین ٹیوب لائٹ لگی ہوئی، لہذا آپ وہیں پوری جگہ میں سے کہیں بھی دیکھیں گے تو آپ کو گرین ٹیوب لائٹ نظر آ جائے گی۔ تو سب سے پہلے ساتھیوں کو کہیں گرین ٹیوب لائٹ تلاش کریں کہاں لگی ہوئی، آپ گرین ٹیوب لائٹ کے پاس چلے جائیں۔ اب طواف کر رہا ہے آپ نے، فرض ہے طوافوں میں سنبھلنے کی بات سمجھنی ہے۔ گرین ٹیوب لائٹ سے ذرا پہلے اپنے آپ کو روک لیجئے، گرین ٹیوب لائٹ سے ذرا پہلے آپ رک جائیے مرد و خواتین۔ یہاں مردوں نے 3 کام کرنے ہیں اور خواتین نے 2 کام کرنے ہیں گرین ٹیوب لائٹ سے پہلے۔ نمبر 1، اب آپ تلبیہ خواتین اور مرد تلبیہ پڑھنا بند کر دیں۔ نمبر 1، گرین ٹیوب لائٹ سے پہلے آپ تلبیہ پڑھنا بند کر دیں، لبیک اللہم لبیک کہنا بند کر دیں، اب نہیں کہنا۔ نمبر 2، اب آپ عمرے کے طواف کی نیت کریں۔ یہ 2 کام مرد اور خواتین دونوں نے کرنے ہیں۔ تیسرا کام اب صرف مردوں نے کرنا ہے گرین ٹیوب لائٹ سے پہلے، اور وہ ہے اضطباع۔ اضطباع لفظ ذرا مشکل ہے، سنت ہے، لفظ مشکل ہے، کام بہت آسان ہے۔ اضطباع کرنا ہے گرین ٹیوب لائٹ سے پہلے۔ اضطباع کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جو اوپر چادر، مردوں نے، یہ صرف مردوں نے کرنا ہے خواتین نے نہیں۔ تیسرا کام کہ آپ نے اوپر جو چادر پہنی ہوئی ہے اس کو دائیں کندھے کے اوپر سے ہٹا لیں، تو دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر اس کو بائیں کندھے پہ ڈال لیں، یعنی آپ کا رائٹ شولڈر، یہ جو دایاں کندھا ہے اس کے اوپر چادر نہیں ہوگی، اس کے بغل میں سے نکال کر چادر آپ ادھر ڈال لیں گے۔ اس کو استوا کہتے ہیں، 10 سیکنڈ کا کام ہے، منٹ نہیں لگے۔ تو یہ تینوں کام آپ نے چند سیکنڈ میں کریں، منٹ بھی نہیں پورا۔ تلبیہ پڑھنا بند کر دیں، عمرے کی نیت کر لیں، اور چادر کو کندھے کے نیچے سے نکال کر ڈال لیں، چند سیکنڈ لگے گی، چند سیکنڈ، آپ رکے نہیں زیادہ۔ یہ 3 کام آپ نے ٹیوب لائٹ سے پہلے کرنے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ خواتین اور مرد حضرات گرین ٹیوب لائٹ کے سامنے اس طرح کھڑے ہو جائیں کہ آپ کے بالکل پیچھے گرین ٹیوب لائٹ ہو اور آپ کا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف۔ آپ نے اس پوزیشن میں کھڑا ہونا ہے، خواتین نے بھی مردوں نے بھی، کہ آپ کے بالکل بیک پہ گرین ٹیوب لائٹ ہو اور آپ کا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف۔ اس کا مطلب یہ ہوگا نہ نظر آئے آپ کو خانہ کعبہ، نہ نظر آئے حجر اسود، لیکن اگر گرین ٹیوب لائٹ آپ کے بالکل پیچھے ہے اور آپ کا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کا چہرہ بالکل حجر اسود کی طرف۔ یہ ہے ٹیکنیک اصل میں جو تربیت میں کہا جا رہا ہے کہ رش میں آپ نے کیا کرنا ہوگا۔ رش خوب ماشاءاللہ، لیکن گھبرانا نہیں ہے، گھبرانا نہیں، طریقے کو سمجھنا ہے۔ تو گرین ٹیوب لائٹ جہاں کہیں بالکل پیچھے رکھیں اور چہرہ خانہ کعبہ کی طرف، اس پوزیشن میں آپ نے چند سیکنڈ کے اندر، منٹ بھی نہیں جناب، چند سیکنڈ کے اندر آپ نے پھر 3 کام اور کرنے ہیں۔ اب 3 کام کرنے۔ نمبر 1، آپ نے حجر اسود کا استقبال کرنا ہے، حجر اسود کا استقبال۔ نمبر 2، آپ نے حجر اسود کا استلام کرنا ہے۔ نمبر 3، آپ نے طواف سٹارٹ کرنا ہے، طواف شروع کرنا ہے، بس۔
حجر اسود کا استقبال کیسے کرتے ہیں؟ خواتین انشاءاللہ صرف آواز سے سن لیں گی، مرد بھی غور سے سنیے، صرف سن کر آواز سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ استقبال حجر اسود کیسے کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے، جیسے خواتین نماز میں ہاتھ اٹھاتی ہیں، مرد بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، تکبیر تحریمہ آپ کہتے ہیں نماز میں، اس طرح آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں اور کہنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، بس بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آپ نے ہاتھوں کو اٹھایا، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ایک دفعہ کہا، ہاتھوں کو چھوڑ دیا، یہ حجر اسود کا استقبال ہو گیا۔ اب پھر حجر اسود کا استلام کرنا ہے، کیسے کہ آپ وہیں کھڑے کھڑے خواتین و حضرات کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، کندھوں تک، اور دونوں ہتھیلیاں حجر اسود کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف ہوں گی، گویا کہ آپ نے یہ ہاتھ حجر اسود پر رکھے ہوئے، آپ دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائیں گے اور کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اپنے ہاتھوں کو چومیں گے، ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، دو کام ہو گئے، اس کو کہتے ہیں حجر اسود کا استلام، دو کام ہو گئے۔ اب آپ طواف شروع کر دیں۔ اب وہاں رش میں مشکل کیا ہوتی ہے کہ اسی گرین ٹیوب لائٹ پر طواف شروع بھی ہوتا ہے اور اسی گرین ٹیوب لائٹ پر طواف ختم بھی ہوتا ہے۔ اب کچھ لوگ جا رہے ہیں، کچھ لوگ آ رہے ہیں، پتہ نہیں چلتا طواف کرنے والے کو کہ کدھر جانا ہے۔ یہ آج کل وہاں مسائل پیش آ رہے ہیں، ابھی تک آنا ہے جی گرین ٹیوب لائٹ کے پاس کھڑے کر، دونوں طرف لوگ آ رہے ہوتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ کو آسان ترین طریقہ بتا دوں، کسی سے پوچھنا ہی نہیں پڑے گا آپ کو۔ اپنے رائٹ شولڈر پہ دائیں کندھے کی طرف گرین ٹیوب لائٹ رکھیں اور بائیں طرف لیفٹ پہ خانہ کعبہ کو رکھیں اور چلنا شروع کر دیں۔ آپ کا طواف شروع ہو، بس دائیں طرف گرین ٹیوب لائٹ اور لیفٹ پہ خانہ کعبہ، اور آپ گول گھومنا شروع کر دیں، آپ کا طواف شروع ہو گیا۔ خواتین حضرات یہ فرض کام آپ کر رہے ہیں، ذرا سنبھل کر، فرض طواف فرض ہے یہ والا عمرے میں۔ آپ جب گول گھوم کر واپس آئیں گے، گرین ٹیوب لائٹ پر پہنچیں گے، تو یہ آپ کا ایک چکر مکمل ہوا ہے، جسے عربی میں کہتے ہیں شوط، ایک چکر مکمل ہوا ہے۔ جب اس طرح کے 7 چکر لگائیں گے تو آپ کا ایک طواف مکمل ہوگا۔ اس لیے طواف کو خواتین حضرات بہت اچھی طرح سمجھیں۔ آپ نے گرین ٹیوب لائٹ سے پہلے 3 کام کرنے، گرین ٹیوب لائٹ کے بالکل سامنے پہنچ کر، گرین ٹیوب لائٹ بالکل بیک پہ خانہ کعبہ کی طرف منہ ہے، اور آپ نے 3 کام کرنے ہیں، حجر اسود کا استقبال کرنا ہے، حجر اسود کا استلام کرنا ہے، اور پھر طواف کو شروع کر دینا۔ تو آپ گول چکر لگا کر پھر جب آپ گرین ٹیوب لائٹ کے پاس آئیں گے تو آپ کا ایک چکر مکمل ہو جائے گا۔ اب مرد حضرات کے لیے ایک کام اور ہے جو سنت ہے، جو آپ نے پہلے 3 چکروں میں کرنا ہے، سنت ہے، سنت غیر مؤکدہ۔ اگر آپ کر لیں گے تو ثواب، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں، یعنی کو بھول جائے تو فکر نہیں کرنی، بس پریشان نہیں ہوگی۔ اور وہ ہے رمل، رے میم لام، رمل کرنا سنت ہے پہلے 3 چکروں میں، یعنی اکڑ کے چلنا، مردوں کے لیے ہے صرف، یہ عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ اکڑ کے چلنا، قدم چھوٹے چھوٹے اٹھا کر چلنا، کندھوں کو ہلا کر چلنا، اس کو کہتے ہیں رمل۔ تو رش میں ویسے ہی قدم چھوٹے اٹھائے سکتے، اور اکڑ کے چل لیں پہلے 3 چکروں میں، بس بہت زور سے کونیاں نہ ماریں، ساتھیوں کو تکلیف ہوگی۔ آپ اس طرح چلیں 3 پہلے چکروں میں۔ جب آپ ہر چکر پہ جب گرین ٹیوب لائٹ کے پاس آئیں تو ہر چکر کے بعد آپ گرین ٹیوب لائٹ کے پاس پہنچ کے بالکل گرین ٹیوب لائٹ کو دیکھتے ہوئے آئیں دور سے، گرین ٹیوب لائٹ کہاں ہے۔ جب وہ چکر گرین ٹیوب لائٹ پہ ختم ہو تو گرین ٹیوب لائٹ بالکل جب آپ کے دائیں کندھے کے برابر آ جائے تو آپ نے اپنے آپ کو روک لینا ہے، پاؤں آپ کے بالکل اسی طرح رہیں جس طرح آپ طواف کر رہے ہیں، اور چند سیکنڈ کے لیے آپ نے رکنا، منٹ نہیں، زیادہ دیر نہیں رکنا، پیچھے سے رش آ رہا ہے۔ آپ نے چند سیکنڈ کے لیے اپنے پاؤں کو روک لینا ہے، پاؤں سیدھے رہیں، اور اب آپ اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کر لیں، اور خانہ کعبہ کی طرف کر کے کندھوں تک ہاتھ لائیں، استلام کریں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ہاتھوں کو چومیں، ہاتھوں کو چھوڑ دیں۔ یہ آپ نے ہر چکر کے ختم پر یہ والا کام کرنا ہے۔ اپنے چہرے کو خانہ کعبہ کی طرف کریں، باقی جسم آپ کا متوجہ رہے طواف کی طرف۔
بس بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ہاتھوں کو چوما، ہاتھوں کو چھوڑا اور چند سیکنڈ میں آپ نے دوسرا چکر شروع کر دیا۔ یہ جو تسبیح طواف ہے یہ آپ کے ہاتھ میں رہنی چاہیے۔ جب آپ ایک چکر مکمل کر لیں تو ایک دانے کو ہلا لیں، ایک دانے کو ہلا لیں۔ ممکن ہے آپ میں سے بہت کوئی سمجھدار صاحب تشریف، ماشاءاللہ سارے سمجھدار ہیں، کوئی صاحب یہ سوچیں کہ مولانا 7 چیزوں کو گننا بھی کوئی مشکل ہے، سارے ہاں کوئی 100 تو نہیں ہے، لیکن وہاں جا کے پتہ چلتا ہے جب چوتھے 5 چکر میں ایک کہتا ہے 5 چکر ہوئے، ایک کہتا ہے 4 چکر ہوئے، بس کنفیوژن شروع ہو گئی، اب ساری پریشانی۔ یہ اس وقت آپ کو کام پتہ چلے یہ عام چیز ہے۔ تو ایک دفعہ طواف ایک چکر کا تو ایک دوسرا چکر پورا ہو جائے، گرین ٹیوب لائٹ کے پاس ہو دوسرا۔ اور آپ کو حیرت کی بات بتاؤں، جدید دور ہے نا ماشاءاللہ، تو اب اس جدید دور کے اندر وہاں جب آپ گرین ٹیوب لائٹ کے پاس پہنچے تو اپنے ساتھیوں کو یاد کرائیں کہ یہ دانہ ہلانا ہے۔ ہاں یہ دانہ ہلانا بھی یاد نہیں رہتا، پھر تھوڑی دیر بعد وہ کہیں گے نہیں 2 ہوئے 1 ہوا، نہیں وہاں دانہ ہلانا، وہ عجیب بات ہے۔ وہاں آپ کو یاد کرائیں ساتھیوں کو کبھی دانہ ہلا لو، ایک چکر پورا ہو گیا، پھر وہ دانہ ہلا لیں گے۔ اور یہ ہر ایک کرے، ایک کے اوپر انحصار نہ کرے۔ اس طرح کیا ہوتا ہے کہ آپ نے 3 چکر لگائے ہیں نا، تو چوتھے چکر میں آپ اپنے صرف دانوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ کو پتا ہوتا ہے کون سا چکر ہے، بار بار آپ پوچھیں گے نہیں کسی سے، ورنہ ٹینشن کتنے چکر ہوئے۔ اور ایک تسبیح آپ کے ہاتھ میں، یہ طواف میں بھی کام دیتی، سعی میں بھی کام دیتی۔ جب آپ نفلی طواف کریں گے تب بھی آپ کو یہ تسبیح طواف بہت کام دے گی انشاءاللہ۔ خواتین حضرات اس کو پاکستان سے اپنے بیگ میں رکھیں، تو ایک کا مکمل ہو جائے تو ایک دانہ ہلا لیں، 2 چکر مکمل ہو جائے دوسرا دانہ ہلا لیں، جب 7 چکر مکمل ہو گئے تو الحمدللہ آپ کا طواف مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے 8 استلام کیے، سب سے پہلے طواف شروع کرنے سے پہلے استلام، پھر ہر چکر کے بعد استلام، تو کل 8 استلام ہو گئے۔ اب اس کے بعد طواف کرنے کے بعد پھر آپ حضرات قریب ہی وہاں خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے اس کے بالکل سامنے آپ دیکھتے ہیں، تصاویر میں بھی آپ نے دیکھا کہ وہاں ایک گرین وہ جو ہے گولڈن کلر کا پنجرا رکھا ہوا ہے، جار ہے شیشے کا، اس کے اندر اس کو کہتے ہیں مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم یہ خانہ کعبہ کے دروازے ذرا آگے فرش پہ بنا ہوا ہے۔ یہ خانہ کعبہ کا جو حصہ ہے یہاں آگے جا کر مقام ابراہیم جس کو کہتے ہیں، مقام ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے ہونے کی جگہ، ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ۔ اس جار کے اندر ایک پتھر رکھا ہوا ہے، وہ اوریجنل پتھر رکھا ہوا ہے، اصلی پتھر جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ اور آج بھی اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں پاؤں کے نشان موجود ہیں آج بھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں کیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ لہذا اب آپ مقام ابراہیم کے پیچھے جائیے، وہاں جا کر 2 رکعت آپ واجب الطواف ادا کیجیے، 7 چکر لگا۔ یہ نفلی طواف میں بھی آپ نے یہی کرنا ہوگا خواتین حضرات، ہر 7 چکر کے بعد یہ 2 رکعت واجب ادا کرنے۔ خواتین پہلے تھوڑی سی جگہ ہوتی تھی، اب جو جدید تعمیر ہے ماشاءاللہ انہوں نے مقام ابراہیم کھلی جگہ بنا دی، مردوں کے لیے الگ خواتین الگ بنا دی، وہاں جا کر مرد الگ 2 رکعت پڑھیں، خواتین میں جا کر 2 رکعت پڑھیں۔ خواتین حضرات جس فلور پہ بھی ہو وہاں یہ سہولت مہیا ہے، آپ 2 رکعت واجب الطواف پڑھیں، احرام آپ نے باندھا ہوا ہے، عمرہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور آپ نے 2 رکعت واجب الطواف ادا کرنے ہیں۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھنا ہے، دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھنا ہے۔ منتظمین میں سے کوئی ہو تو میرے پاس آ جائیے۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ آپ نے 2 رکعت واجب الطواف ادا کرنے ہیں اس طرح کے، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد۔ خواتین و حضرات یہ
2 رکعت واجب الطواف، یہ زندگی کی عجیب و غریب نماز ہوتی ہے. یہ 2 رکعت واجب الطواف یہ زندگی کی بہت عجیب و غریب نماز ہوتی ہے. اب تک آپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، آج خانہ کعبہ آپ کے سامنے ہے. میں نے بتایا بہت عجیب کیفیت ہوتی ہے. آج آپ کے سامنے خانہ کعبہ ہے، آپ دیکھ رہے ہو نماز پڑھ رہے. آپ 2 رکعت پڑھیے، اس کے بعد دعائیں مانگیے، خانہ کعبہ کو دیکھتے رہیے، دعائیں مانگے. دعاؤں کی قبولیت کا وقت، جلدی نہ کریں. اور پھر اس کے بعد آپ 2 رکعت واجب الطواف ادا کرنے کے بعد وہیں آپ دیکھیں گے تو پیچھے زمزم کے کین پڑے ہوئے ہیں. آپ وہاں جا کر زمزم پیجیے. کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے آپ زمزم پیجیے. میرے ڈرائیور کو کہتے ہیں گاڑی یہاں لے آئے. آپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کر زمزم پیئے. وہاں خوب گلاسیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، آپ خوب زمزم پیئے، جلدی نہ کریں، خوب زمزم پیئے. تھوڑا سا ٹھنڈا زمزم جو ہے نا وہ اپنے چہرے کے اوپر بھی ڈالیں. انہوں نے وہاں جگہ بنائی ہوتی ہے کہ جو زمزم گرتا ہے تو وہ اندر چلا جاتا ہے، انہوں نے جگہ بنائی ہوئی ہے. اس لیے کہ ابھی رو دو کر آپ دعائیں مانگ فارغ ہوتے ہیں، چہرہ تپ تپا رہا ہوتا ہے، اس وقت ٹھنڈا ٹھنڈا زمزم ڈالیں گے، اندر تک تازگی پھیل جاتی ہے. اور وہاں زمزم خوب پیجیے اور کھڑے ہو کر دعائیں مانگیں، خانہ کعبہ کو دیکھتے رہیں، زمزم پیتے رہیں. وہاں ایک حدیث لکھی ہوئی ہے، ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمزم پیتے ہوئے بندہ جو دعا مانگے قبول ہوتی. اس لیے خواتین حضرات وہاں کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کر خانہ کعبہ دعائیں قبول ہونے کی جگہ. جب دعائیں مانگ کر آپ فارغ ہو جائیں اس کے بعد پھر اب آپ نے 2 کام ہو گئے عمرے کے الحمدللہ، ایک احرام باندھنا اور ایک طواف کرنا. 2 کام مکمل ہو گئے. اب آپ نے جی اذان ہو رہی، اذان مکمل ہو جائے تو پھر باقی بات کرتا ہوں انشاءاللہ. اذان کا جواب بھی دیجیے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشهد ان لا اله الا اللہ. اشهد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا حول ولا قوة الا باللہ. آپ سب سے کہیں کہ سوال جواب کے لیے کسی کا انتظام کر لیں. میں فوراً ختم کر باہر نکلنے والا ہوں 10 منٹ تک.
خواتین حضرات، میں عرض کر رہا تھا کہ الحمدللہ زمزم پی لیا، اس کے بعد آپ فارغ ہو گئے دعائیں مانگ کے. اب آپ کا ایک کام اس کے بعد کہ آپ نے سعی کرنی ہے، نمبر 3 کام سعی کرنی ہے صفا اور مروہ کے درمیان. اس کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا اور سعی کرنے کا حکم دیا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. جو کوئی تم میں سے حج یا عمرہ کرے تو اس کے درمیان چکر لگائے. اس کو کہتے ہیں سعی. سعی کا معنی چلنا دوڑنا. تو آپ صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائیں گے، سعی کریں گے. اس کے لیے طریقہ کہ آپ پہلے سعی کرنے سے پہلے 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ استلام نمبر 9 کریں گے جو سنت ہے. استلام نمبر 9 یہ سنت ہے سعی سے پہلے. اس کا طریقہ کیا کہ آپ دوبارہ رش میں نہ جائیں، جہاں طواف ہو رہا ہے دوبارہ وہاں آنا نہ جائیں. آپ وہاں جب زمین برآمدے میں گرین ٹیوب لائٹ قریب لگی ہوئی وہی جگہ ہے، آپ وہیں برآمدے میں سے جائیں نزدیک چند قدم آگے اور وہ آپ کو نظر آ جائے گی گرین ٹیوب لائٹ. وہاں جا کر آپ حجر اسود کا استلام کریں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ہاتھوں کو چومیں ہاتھوں کو چھوڑیں. اب وہیں آپ دیکھیں گے تو زمزم جہاں آپ نے پیا ہے وہیں آپ دیکھیں گے تو وہاں الصفا لکھا ہوا ہے اور اردو اور عربی میں بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ سعی کے لیے ادھر جائیں، صفا اس طرف ہے. صفا اور مروہ یہ 2 پہاڑیاں ہیں. جو صفا پہاڑی ہے وہ خانہ کعبہ کے نزدیک ہے اور جو مروہ ہے وہ خانہ کعبہ سے دور ہے. تو آپ نے طواف کے بعد سعی شروع کرنی ہے صفا سے، لہذا آپ قریب ترین ہے بالکل وہیں آپ صفا پہ چلے جائیں. ہر فلور 2 پہاڑیوں کے درمیان کئی منزلیں بنائی ہوئی ہیں سعی کرنے کے لیے. تو آپ اگر فرسٹ فلور پہ سیکنڈ فلور پہ بھی اگر آپ طواف کر رہے ہیں تو گھبرانا نہیں ہے. آپ نے اسی فلور پر جو صفا سعی کی جگہ ہے وہاں سے آپ سعی شروع فرما دیں. چنانچہ آپ نے صفا پہاڑی پر جب چلے گئے، اب وہاں انہوں نے پہاڑی کا جو اوریجنل اوپر والا حصہ ہے وہ باقی رکھا ہوا ہے اور باقی پوری پہاڑی پر فرش بنا دیا ہے. بڑا شاندار ایئر کنڈیشن لگے ہوئے، آپ وہاں گرمی کا کوئی احساس نہیں. آپ بلا تکلف صفا پہاڑی کے اس جگہ پر پہنچ جائیے. سامنے آپ کو پہاڑی نظر آ جائے، اس کے نشانات نظر آ جائیں گے. آپ وہاں رک کر خانہ کعبہ کی طرف منہ کریں اور دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیں. خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے صفا پہاڑی پر چڑھ کر 3 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کہیں. تیسرا کلمہ پڑھیں، دعائیں مانگنا شروع کر دیں. کیونکہ صفا پہاڑی پر چڑھ کر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے آپ جو دعا مانگیں گے وہ قبول ہوگی. تو یہاں بھی چند منٹ دیں. تو صفا پہاڑی پر سب کو کہیں کہ ذرا تھوڑا دعا مانگ لیتے. چند منٹ دعا مانگنے کے بعد پھر آپ صفا سے مروہ کی طرف جائیں. جانے کا راستہ الگ بنا ہوا ہے، آنے کا راستہ الگ بنا ہوا ہے. بڑے آرام سے آپ جائیں گے، کوئی گرمی کوئی رش کا مسئلہ، جتنا مرضی گھبرانا نہیں. بڑا انتظامات لوگوں نے کیا. پھر کوئی گرمی کوئی مسئلہ نہیں، کوئی رش کوئی حبس کوئی مسئلہ نہیں. مسجد حرام میں داخل ہونے کے بعد کمال کر دیا اللہ حضرات کو جو خیر. پھر گرمی کوئی مسئلہ نہیں. اس لیے آپ یوں کیجئے کہ سعی کرنے کے یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ طواف اور سعی کرنے کے درمیان وقفہ کیا جا سکتا ہے. طواف اور سعی کرنے کے درمیان وقفہ کیا جا سکتا ہے. اگر تھک گئی ہیں خواتین ہیں بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں تھوڑا سا آرام کرنے دیں، آپ کو کرنے دیں آرام. ان کو بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں. آرام سے آپ نے یہ عمرہ کرنا ہے. آپ
جب صفا پہاڑی پر چلے جائیں وہاں آپ نے دعائیں مانگی، دعا مانگتے ہوئے آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ پھر آپ یہ تسبیح طواف اپنی انگلی میں ڈال لیں، تسبیح طواف۔ جب صفا سے مروہ جائیں گے تو یہ آپ کا ایک چکر ہوگا، ایک دانہ ہلا لیجیے۔ جب مروہ سے واپس آئیں گے تو یہ آپ کا دوسرا چکر مکمل ہوگا۔ خواتین و حضرات پھر میں بات دہرا دوں، یہ آپ نے پکا رکھنا ہے، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، یہ ایک چکر، اس طرح آپ 14 چکر لگ جاتے ہیں۔ بہت سے عمرہ کرنے والے بیچارے جاتے ہیں، تربیت کر کے نہیں جاتے، تو اسی صورت میں وہ 14 چکر لگا کے تھک جاتے ہیں خواہ خواہ۔ آپ حضرات نے ذہن میں رکھنا ہے صفا سے مروہ ایک چکر، مروہ سے صفا واپس آئیں گے تو یہ دوسرا چکر۔ اس طرح آپ کی سعی شروع ہوگی صفا سے، ختم ہوگی مروہ پر۔ سعی شروع ہوگی صفا سے، ختم ہوگی مروہ پر، 7واں چکر ختم ہوگا مروہ پر۔ اس درمیان ایک اور بات بڑے کام کی، خواتین حضرات سب ذہن میں رکھیے گا کہ طواف کرتے وقت وضو ہونا واجب ہے، بغیر وضو کے طواف نہیں ہوتا۔ 7 چکروں میں وضو رہنا باقی ضروری ہے، اس لیے میں نے عرض کیا تھا بڑے فریش ہو کر آئیں، باتھ روم سے فارغ ہو کے تیار ہو کے بالکل طواف کرنے کے لیے آئیں۔ لیکن سعی کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، سعی کے لیے وضو ضروری نہیں ہے۔ بغیر وضو کے اگر وضو ٹوٹ گیا ہے، طواف کے بعد تھوڑی دیر لیٹ گئے، آرام کر لیا، بزرگ ہیں، خاتون ہیں، سو نیند اب وضو کے سعی کر سکتے ہیں، سعی کے لیے وضو ضروری نہیں ہے۔ آپ سعی کے لیے آ گئے، اب سعی کرتے ہوئے صفا سے مروہ تک جب جائیں گے تو ایک بات کا اور دھیان رکھنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے کتابوں میں پڑھا کہ میلین اخضرین یعنی سبز نشانوں کے درمیان ذرا تیز چلنا ہے۔ سبز نشانوں کے درمیان یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت حاجرہ علیہ السلام تیز چلی تھی، اور یہاں مردوں نے تیز چلنا ہے، عورتوں نے تیز نہیں چلنا۔ عورتیں عام رفتار رکھیں، پہلے وہ 2 ستون بنائے ہوئے تھے گرین کلر کے، ان کے درمیان تیز چلنا ہوتا تھا۔ اب انہوں نے بڑی سہولت کر دی کہ ہر فلور میں سعی کرتے ہوئے جہاں تیز چلنا ہے نا، وہاں انہوں نے چھت میں لگاتار گرین ٹیوب لائٹ لگا دی۔ صفا کے قریب ہے یہ جگہ، صفا سے جو تھوڑا سا آپ چلیں گے تو اوپر گرین لائٹیں شروع ہو جائیں گی، وہاں تیز ذرا چلنا شروع کر دیں، اور جب گرین ٹیوب لائٹیں ختم ہو جائیں چھت کے اوپر تو آپ آرام نارمل چلنا شروع کر دیں۔ بس یہ سنت ہے۔ آپ کے 7 چکر جب مکمل ہو جائیں تو الحمدللہ آپ کی سعی مکمل ہو گئی۔ اب آپ حضرات نے ایک کام اور کرنا ہے، اور وہ ہے سر کے بال منڈانا یا کتروانا۔ جب آپ مروہ پہ سعی ختم ہوگی تو 3 کام آپ کے ان میں پورے ہو گئے، احرام، طواف، سعی، 3 کام پورے ہو گئے۔ اب مروہ پہ اگر جوتیوں والا یہ تھیلا آپ کے پاس ہوگا نا تو بڑی دعائیں دیں گے یہاں عمرے کے منتظمین کو، اس لیے کہ وہاں بندہ سعی کر کے تھک چکا ہوتا ہے، خوب تھکاوٹ ہوتی ہے۔ اب اس کے لیے پھر جوتا لینے کے لیے پہلے دروازے تک جانا، نہ خواتین کے لیے اور مردوں کے لیے، اور وہاں سے واپس آنا بے انتہا مشکل کام، رش میں، اس لیے جوتا ساتھ رکھیے۔ اس وقت آپ دعائیں دیں گے یہ جوتا کیوں ساتھ رکھنے کو، اس لیے کہ اب آپ مروہ کے گیٹ سے آپ باہر چلے جائیں، اور بال کاٹنے والے جو دکانیں ہیں وہاں سے کچھ پیدل چلنا پڑتا ہے، ہوٹل میں جانے سے پہلے آپ یہ والا کام بھی مکمل کر لیں، عمرہ مکمل کر کے ہوٹل جائیں جناب، یہ نہیں ہوٹل جا کے بال کٹوا لیں نا، آپ یہاں سے بال کٹوا کے جائیں، اس میں بڑی حکمتیں ہیں، آپ عمرہ پورا کر کے جائیں۔ تو آپ مروہ سے نیچے اتریں گے، مروہ سے اتریں گے، وہاں کسی سے پوچھ لیں اردو میں یہاں بال کاٹنے والے کون ہیں، سب اردو سمجھتے ہیں الحمدللہ وہاں، تو آپ اردو میں پوچھ لیں کہ بال کاٹنے کی جگہ کہاں ہے، وہ آپ کو نائیوں کی دکان پر بتاتا دیں گے، وہ لائن لگی ہوئی نائیوں کی دکان کی، تو آپ کسی بھی دکان میں چلے جائیں، خواتین ساتھ ہوں تو ان کو بھی ساتھ ہی رکھیں، ساتھ رکھیں، نائیوں کی دکان پہ جائیے۔ اب وہاں پہلے مردوں کے لیے بال کٹوانے کا طریقہ بتا دوں، پھر خواتین کا طریقہ بتا دوں گا، اور عمرہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مرد حضرات بال کتروا بھی سکتے ہیں، چھوٹے بھی کروا سکتے ہیں، اور بال منڈوا بھی سکتے ہیں۔ بعض بچے ہوتے ہیں انہوں نے سکول جانا ہوتا ہے،
آج کل اسکولوں میں بھی یہ مسئلے شروع ہو گئے کہ جی وہ ٹینڈ کروا کے آئیں تو وہ کلاس میں نہیں آنے دیتی. اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بھی شروع ہو گیا. بعض مرد ہیں جو ٹینڈ کروا لیتے ہیں تو وہ پھر ان کو وہاں ادارے والے کہتے ہیں سر کو کوئی اور چیز ڈھانپ کے آئیں یہاں ٹینڈ کرا کے نہیں آئیں. تو ایسی صورت میں کچھ مسائل بھی ہیں پیچیدہ. تو ایسی صورت میں یاد رکھ لیجیے گا اگر مرد کے سر کے بال 1 انچ سے زیادہ ہیں، ایک پورا 1 انچ سے زیادہ ہیں، تو بھائی کو کہہ دیں کہ وہ 1 انچ بال چھوٹے کر دیں. بس 1 انچ بال سارے سر کے کاٹ دیں 1 انچ، تو یہ آپ کا احرام کھل گیا الحمدللہ. بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمرہ کر کے آتے ہیں تو بال ہی نہیں ان کے کٹے، آپ سوچتے ہیں پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا. تو اس کا جواب یہ کہ یہی میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگر بال آپ منڈوانا نہیں چاہتے کسی بھی وجہ سے کوئی حرج کی بات نہیں. قرآن مجید میں دونوں چیزوں کی اجازت ہے. قرآن مجید میں دونوں لفظ آئے ہیں، محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، سر کو مونڈنے والے یا سر کے بالوں کو کتروانے والے. تو آپ کتروا بھی سکتے ہیں، منڈوا بھی سکتے ہیں. تو 1 انچ بال چھوٹے کروا لیں، نائی کو کہہ دیں 1 انچ بال چھوٹے کر دیں، الحمدللہ آپ کا عمرہ پورا ہو گیا، احرام کھل گئے. اور اگر 1 انچ بال ہیں یا 1 انچ سے چھوٹے ہیں تو تب سر کے بال منڈوانا واجب ہے، مشین پھروانے سے احرام نہیں کھلے گا. سر کے بال منڈوانا واجب ہے پھر اگر 1 انچ. اور اگر بڑے بال بھی ہیں لیکن وہ کہتے ہیں نہیں بس مونڈ دیں آپ، ٹھیک ہے جائز. یہ تو میں نے مردوں کا طریقہ بتایا. مرد جب بال کٹوائے تو وہی نائی سے، اگر آپ کے ساتھ خاتون ہے تو خاتون کے بالوں کو یا شوہر کاٹے یا محرم کاٹے، غیر محرم ہو تو نائی بالکل ہاتھ بھی نہیں لگاتے خاتون کے بال. محرم ہو بھائی والد وغیرہ، اور یا پھر یہ شوہر بال کاٹے. اب یہ کیسے بال کاٹے تو اس کے لیے طریقہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ مرد جو ہے وہ نائی سے کہیں کینچی دے دیں تو وہ کینچی دے دیں گے. اب آپ خاتون کے جو سر کے بال لٹک رہے گت کے، وہی کھڑے کھڑے بال چند سیکنڈ لگیں گے، تو آپ بال جو لٹک رہے ہیں اس میں باریک بالوں کو پہلے کاٹ رہے ہیں، جو باریک کونا ہے اس کو پہلے کاٹ لیں. پھر گت کا موٹا حصہ بچ جاتا ہے، جہاں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اکثر بال لٹکے ہوئے ہیں، تو آپ گت کا آخری حصہ اپنی انگلی کے اوپر لپیٹیں. یہ مرد جو محرم یا شوہر ہے وہ گت کا ایک دفعہ سرکل کریں انگلی پر، اور پھر کینچی لے کر اس کو کاٹیں. یہ 1 انچ بال کریں گے. اور یہ طریقہ جو میں نے بتایا ہے یہ کوئی سنت طریقہ نہیں ہے، یہ اس لیے ہے کہ اگر آپ لٹکے ہوئے بالوں کو کاٹیں گے، کہیں سے تھوڑے کٹیں گے کہیں سے زیادہ کٹیں گے اور زیگ زیگ بن جائے گا، وہ خاتون کو برے لگیں گے. تو آپ وہ بال پہلے باریک کو نہ کاٹ لیں، کاٹنے کے بعد وہ جو گت کا موٹا حصہ بچ گیا ہے اس کو ایک دفعہ سرکل کریں اور پھر اس کو آپ 1 انچ کاٹ دیں. باقی اسکارف پہنے رکھے وہ خاتون تاکہ بال ظاہر نہ ہو. پردے کا بھی اہتمام ہو گیا، بال کٹ گئے. اب یہ خاتون کسی اور کے بال کاٹنا چاہے تو کاٹ دے، وہی کینچی سے لے کے باقی خواتین موجود ان کے بال کاٹ دیں. الحمدللہ اس طرح یہ آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا. تو عمرہ 4 کاموں کا نام ہے. اب گھر میں جائیں اور جناب نہائیں دھوئیں اور عام کپڑے پہنے، عمرے کی پابندیاں ختم اور عمرے کا بیان مکمل ہو گیا الحمدللہ. جی منتظر سوال جواب کے لیے موجود کوئی؟ نماز اب انشاءاللہ 6 منٹ 5 منٹ بعد نماز جماعت کھڑی ہونے والی ہے. جماعت پڑھ کے فوراً انشاءاللہ سوال و جواب، اور کوشش کیجیے کہ جو پیکج ہے نا وہ دے جائیے تاکہ جس میں جی ٹھیک نماز کے بعد انشاءاللہ یہ لے لیں گے. آپ نماز ادا فرما لیجیے جماعت کے ساتھ، پھر انشاءاللہ